بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں ایک آدمی کی دکان مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گئی۔ اس دکان میں موجود ہر چیز سڑ کر دھواں بن گئی۔ ہر طرف راکھ ہی راکھ تھی اور صرف دیواریں رہ گئیں۔ جب آگ بجھائی گئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں کا جمع غفیر امڑ آیا تاکہ اس کو تسلی دیں۔ سب حیران تھے کہ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور ایسے محسوس کرا رہا تھا کہ جیسے اس کا واحد ذریعہ معاش نہیں جلا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، ابو زبیر تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہم آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ پر بڑی مصیبت آئی ہے۔ اگر سچ پوچھیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ کیا گیا ہے آپ کے دماغ کو؟ اس نے جواب دیا، میں کیوں غمگین ہوں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کی رضا و قدر پر راضی رہوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ 2 ہفتے بعد لوگ ایک بڑی اور نئی دکان دیکھ کر حیران رہ گئے جو ہر قسم کی اشیاء سے بھری ہوئی تھی۔ لوگ قریب گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ دکان کس کی ہے۔ انہوں نے ابو زبیر کو دکان کے اندر نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ لوگوں نے کہا، یہ کیسے ہوا؟ ابھی 2 ہفتے پہلے آپ نے اپنی پرانی دکان کھوئی تھی، اور یہ سب پیسہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات بہت تنگ ہیں۔ تو ابو زبیر نے مسکرایا اور کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے لیا اس سے بہتر عطا کرے گا؟ اللہ کی قسم، اس نے اپنی اطاعت سے مجھے حیران کر دیا۔ جمعہ کی صبح میرے پاس اپنے بچوں کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے قرض لینے جا رہی ہے۔ وہ گئی اور کچھ دیر بعد پیسے لے کر آ گئی۔ میں نے وہ پیسے لیے اور مچھلی کے بازار چلا گیا۔ میں نے ایک مچھیرے کو ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں لیے دیکھا۔ وہ لوگوں سے 300 دینار میں اسے خریدنے کے لیے التجا کر رہا تھا۔ یہ قیمت مچھلی کے لیے مناسب نہیں تھی۔ کچھ لوگ صرف 100 دینار دے رہے تھے۔ میں اس کے قریب گیا اور پوچھا، آپ اس کو اتنا زیادہ قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے سمندر سے صرف یہ ایک مچھلی حاصل کی ہے اور مجھے اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ میں مکمل دوا خرید سکوں۔ میں نے یہ سن کر اس کے حال اور حالات پر افسوس کیا اور کہا، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پر لے لوں گا۔ میں نے اسے 300 دینار دیے اور مچھلی لے لی۔ پھر میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی سے اس مچھلی کو پکانے یعنی تیار کرنے کو کہا۔ پھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا۔ جب میں مسجد سے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا، دیکھو مچھلی کے پیٹ میں کیا نکلا ہے، 9 خوبصورت پتھر۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو کہا، واقعی خوبصورت ہیں، ہم انہیں سنبھال کر رکھیں گے۔ 2 دن بعد میری بیٹی اور اس کا شوہر ہمیں ملنے آئے۔ میں نے وہ پتھر نکالے اور اپنے داماد کو دکھائے۔ اس نے انہیں دیکھا اور کہا، یہ پتھر نہیں ہیں، یہ بہت قیمتی موتی ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ بہت امیر ہو جائیں گے۔ میرے داماد نے تاجروں اور ماہرین سے رابطہ کیا اور میں یقین نہیں کر سکتا تھا وہ انہیں خریدنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے۔ میں نے صرف 3 بیچے اور 6 موتی باقی رکھے۔ اللہ نے میری مدد کی اور مجھے جو کچھ کھویا تھا اس کا معاوضہ دے دیا۔ اگلے دن میں اس مچھیرے کو تلاش کرنے بازار گیا تاکہ اللہ کے فضل سے اسے بھی کچھ دے سکوں، لیکن میں نے اسے نہیں پایا۔ جب بھی مچھلی والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ہر کسی نے کہا کہ ہم یہاں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ تب میں نے سمجھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ایک تحفہ تھا جو اس آدمی کی شکل میں آیا تھا۔ جب آپ کا اللہ پر حسن ظن سچا ہوتا ہے تو وہ آپ کو اپنی عطا اور خوشیوں سے حیران کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اپنے ہر حال میں اللہ پر حسن ظن رکھیں، کیونکہ ایسی دنیاوی معاملات انسانوں کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ وہ ذات جب چاہے جہاں سے چاہے عطا کر دے۔